کفارے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک میں صحت مند ہوتے ہوئے روزہ رکھ کر کے روزہ توڑ دیا، چاہے کچھ کھا پی لیا ہو، چاہے دوا استعمال کر لی ہو، چاہے بیوی کے ساتھ مباشرت کر لی ہو جان بوجھ کر کے، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے اب اس کی بھرپائی کے لیے اور اس کے پنشمنٹ کے لیے، یعنی کفارے کا مطلب ہے بھرپائی اور پنشمنٹ بھی، تو اب اس شخص کو نمبر 1 میں تو غلام آزاد کرنا پڑے گا، جس کا اب کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی ویوستھا نہیں ہے، اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا نمبر ہے کہ وہ 60 روزے لگاتار رکھے، یعنی اگر 60 روزے رکھنا شروع کیے تھے اور 59 کے بعد میں اس کے بعد پھر خلا اور ناغہ ہو گیا، تو واپس اس کو دوبارہ سے 1 سے 60 تک رکھنا پڑیں گے۔ یہاں تک کہ اگر شعبان میں شروع کر دیے تھے اور بیچ میں رمضان آ گیا تو یہ خلا بھی مانا نہیں جائے گا، دوبارہ سے ہی روزے رکھنا پڑیں گے۔ اور اگر اس کے اندر یہ طاقت موجود نہ ہو، یہ آپشنل نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں اختیار کر لیں، اگر اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، بائی میڈیکل یہ کہہ دیا جائے یا اس کا جسم اس بات کی گواہی دے یا لگے کہ ہاں وہ بیمار ہو جائے گا اور اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، تو پھر اب اس کے لیے اگلا آپشن ہے، یعنی جو آدمی 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتے اس کے لیے اگلا آپشن یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل ہے، ذرا سا اس جزیات پر دھیان رکھیے گا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور 2 وقت کھانا کھلائے گا، پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، اور انہی کو دونوں وقت کھلائے گا، یعنی جن 60 مسکینوں کو ایک ٹائم کھلایا تھا اگلے ٹائم بھی انہی مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اگر ایک ٹائم میں 60 مسکین الگ کھلا دیے، پھر دوسری مرتبہ میں 60 مسکین الگ کھلا دیے، تو یہ ادا نہیں ہوگا کفارہ اس طرح سے۔ اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ 60 مسکین ٹھیک ٹھاک ہوں، یعنی ہشٹ پشٹ ہوں، صحت مند ہوں۔ اس کے علاوہ یہ کہ بھوکے بھی ہوں، یعنی بھوکے صحت مند 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا یہ لازم ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ آپشنل ہے کہ اگر وہ کھانا کھلانے کے بجائے اپنے روزے کی طرف سے، ان کفاروں کی طرف سے، کفارے کے ہر روزے کی طرف سے اگر اناج دینا چاہے تو پھر اس کے لیے 1 صدقہ فطر کے برابر 1 روزے کی طرف سے اناج، یعنی 60 روزے ہیں تو 60 صدقہ فطر دینا ہوں گے۔ مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں اگر گیہوں کی یونٹ کو اسٹینڈرڈ مان کر کے اگر 60 روپے کا ایک فطرہ ہے تو 6 چھنگ 36، 60 × 60 یہ 3600 روپے ہے، تو 3600 روپے کفارہ ہو گیا اس کا، مثال کے طور پر۔ اب اس کفارے کی تقسیم کا بھی اپنا ایک مسئلہ ہے۔ آپ 3600 روپے گن کر کے کسی غریب کو پکڑا دیں تو آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، یہ ایک آدمی کا کفارہ مانا جائے گا، ابھی 59 آپ کے ذمہ باقی ہیں، یعنی 60 جو صدقہ فطر آپ دے رہے ہیں یہ آپ کو الگ الگ آدمی کو دینا پڑیں گے اگر ایک دن میں دینا چاہتے ہیں، اور اگر ایک ہی آدمی کو دینا چاہتے ہیں تو 60 دن تک الگ الگ، یعنی روزانہ اسی آدمی کو دیتے رہیں 60 دن تک، ایک ہی دن میں دیں گے وہ ایک مانا جائے گا۔ ایک آدمی کو کفارے کے نام پر اگر ایک ہی مرتبہ میں دیں گے تو وہ ایک مانا جائے گا، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ تو بہرحال یہ ایک شکل ہے۔ گزارش یہ ہے کہ نوجوانوں کی طرف سے اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں کہ وہ جو نئے نویلے ابھی شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں، وہ جب فجر کے بعد سحری کے بعد لیٹتے ہیں تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جنسی تقاضا ہے اور شیطان بری طرح سے انہیں گھیر رہا ہوتا ہے، تو بسا اوقات بے قابو ہو کر کے وہ اس طرح کی حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے پاس شکایات ہیں اس طرح کی بھی شکایات ہیں کہ آپس میں انٹر کورس تو نہیں ہوا لیکن وہ آپس میں کھیلنے کے چکر میں کوئی ایک ڈسچارج ہو گیا۔ یہاں مسئلہ الگ ہے۔ اگر مرد میاں بیوی آپس میں ملاعبت کر رہے تھے اور اس کے بعد ان میں سے کوئی ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ کفارہ نہیں ہوگا، لیکن اگر انٹر کورس ہوتا ہے باقاعدہ، جس طرح سے مصاحبت اور جماع ہوتا ہے، اگر اس طرح سے وہ لوگ کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور اس طرح کے حادثات اور واقعات ہو رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ جن لوگوں کو قابو نہ ہو وہ فاصلے کے ساتھ رہیں۔
بہرحال یہ ایک پنشمنٹ ہے، کفارہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سب کام کر سکتا ہو، مثلاً غلام بھی آزاد کر سکتا ہو، 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتا ہو، اور 60 روزے بھی رکھ سکتا ہو، اگر یہ تینوں چیزیں ہوں تو ان میں سے جو سب سے مشکل ہوگا وہ کام کروایا جائے گا، اس لیے کہ مشکل آپشن اپنایا جائے گا۔ اس کی مثال فقہا نے دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ سے یہ غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو بادشاہ کے لیے غلام آزاد کرنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کی چٹکیوں کا کام ہے۔ اسی طرح سے 60 صدقہ فطر ادا کرنا اس کی ایک جیب میں، ایک گوشے میں پڑی ہوئی رقم سے کام ہو جائے گا۔ تو ایسے شخص کے لیے معلوم ہے کفارہ کیا طے کیا جائے گا، قاضی کیا یا فقہا کیا بتلائیں گے، اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ 60 روزے رکھنا پڑیں گے، اس لیے کہ یہی اس کے لیے پینک ہے اور یہی اس کے لیے صحیح سزا ہے۔ بات سمجھ لیجئے۔ اب یہ آپ کے دماغ میں پیدا نہ ہو کہ دین تو آسانی کا نام ہے، الدین یسر الدین النصیحہ آپ کہنے لگے، تو پھر سنیے کہ دین وہ تھا کہ آپ نے روزہ رکھا تھا، اس روزے کو تمام طرح کے شرور اور فتن سے، اور تمام طرح کے مکروہات سے، اور تمام طرح کی غلط چیزوں سے، اور تمام طرح کے ٹوٹنے والی چیزوں سے بچانا چاہیے تھا، وہ دین تھا۔ آپ نے دین کی توہین کی، یہ تو سزا ہے، یہ سزا ہے، اور سزا میں آسانی تلاش کرنا، پھر سزا کا مطلب ہی کیا ہے؟ تو اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں۔